السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ آپ سبسکرائب کر دیجئے، اور جیسا آپ کو پتہ ہے کہ اب ہم ٹک ٹاک پر بھی ہیں تو ادھر کے لیے آپ ہمارا فالو کر دیجئے۔ آج بہت سے موضوعات ہیں، ڈھیر سارے ہیں، کس موضوع کو ٹچ کریں گے، لیکن اس میں سے پھر بھی ایک دو تین موضوع ہم پک کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہندوستان کا موضوع پک کر لیتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ بہت ہی سیریسلی اس میٹر کو لے رہا ہے، اپنی شکست کو نہیں بھول پا رہا ہے، اور وہ لوگ اب تو وہ مودی صاحب کی جو ہے لوگوں کی تو رگوں میں خون اترتا ہے، اب تو ان کی رگوں میں جو ہے سندور دوڑ رہا ہے، گرما گرم سندور، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے وہ لینا ہے۔ پھر ابھی لیٹسٹ خبر آ رہی ہے کہ بھئی جو ہندوستان نے جو ہے وہ اسرائیل سے جو ہے ڈرون، بڑا اعلیٰ قسم کے ڈرون خریدے ہیں، اور ان کا یہ پلان ہے کہ مہینے کے اندر کم سے کم 10,000 ڈرون تیار کیا جائے، اور وہ ڈرون اتنے خطرناک ہوں گے کہ ان کو پاکستان کے لیے روکنا ناممکن ہوگا۔ تو بھئی دیکھیں، بات یہ کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، جب لڑائی ہوگی تب دیکھا جائے گا۔ تو لیکن یہ کہ جہاں ہماری کچھ کمزوریاں انڈیا کو نظر آئی ہیں ابھی کچھ دن پہلے، تو ہمیں بھی کچھ انڈیا کی کمزوریاں نظر آئی ہیں۔ اب انڈیا کی جو مدد کر رہا ہے، ویسے انڈین لوگ بڑے کہتے ہیں کہ جی ہم نے خود بنایا ہے، ہر چیز ہم نے خود بنائی ہے۔ اب یہ اسرائیل مدد کر رہا ہے، اب یہ ان کا باپ کر رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہم تو شکتی شالی ہیں، یہ جو زیرو ہے یہ بھی ہم نے دیا ہے۔ تو بھئی اب یہ میزائل جو یہ بنا رہا ہے، یہ ڈرون، یہ تو اسرائیل بنا رہا ہے، اور اسرائیل نے سارا آئیڈیا جو ہے وہ ایران اور حزب اللہ وغیرہ سے لیا ہے۔ اب ان کا ارادہ ہے ایک ساتھ پاکستان میں یہ 10-20 ہزار ڈرون بھیجیں گے، اور تاکہ کسی طریقے سے جو ہے یہ ہٹ کریں پاکستان کے کچھ علاقوں کو، یا سرویلنس وغیرہ کریں۔ لیکن کہتے ہیں نا، مارنے والے سے بچانے والا بہت بڑا ہوتا ہے، تو گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ ہمارے پاس بھی، ہم نے بھی کوئی چوڑیاں نہیں پہنی ہیں، وہی باق المشرف کے، تم آؤ گے تو ہم بھی آ جائیں گے۔ لیکن ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ جو ہماری حکومت اتنے دن سے خاموش بیٹھی تھی، جو اسرائیل کے خلاف مظاہرے کرتے تھے ان کو اٹھا کے پکڑ کے اندر ڈال دیتی تھی، اب تو شاید ان کو ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں، جب اسرائیل کھل کے ہندوستان کی مدد کر رہا ہے، یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ جی پاکستان ہمارا دشمن ہے، تو پھر پاکستان کیوں نہیں پھر ان کی غریبوں کی مدد کرتا، حزب اللہ والوں کی، فلسطینیوں کی، اور وہ جو دیگر جو لوگ ہیں شام میں ہیں اور دیگر لوگ ہیں، ان کی بھی ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ یہ تو ٹٹ فور ٹیٹ والی بات ہو گئی نا، کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ تو پھر ہم نے کائے کے لیے بھائی اتنی ٹیکنالوجی حاصل کی ہے؟ کوئی مسئلہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیوں نہیں دے پا رہے ہیں، یہ ان کو دینا چاہیے۔ تو اسرائیل اب کھلا کے آ گیا ہے۔ اب یہ سمجھنا کہ آپ کی لڑائی جو ہے وہ بلکہ دو کیا کئی کنٹریز سے، جو اسرائیل کے حامی ہیں ان سے بھی ہے، اور جو ہندوستان کے حامی ہیں ان سے بھی ہے، اور بیچاری ایک ننھی سی جان پاکستان۔ لیکن الحمدللہ چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اس کے علاوہ روس ہمارے ساتھ، انشاءاللہ روس کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا کہ جس سے انڈیا کو بینیفٹ ہو۔ پھر اس کے علاوہ ٹرکی ہے اور چھوٹی موٹی کنٹریاں ہیں۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کریم ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں چڑھ جا بیٹا سولی پہ، کیا رام بھلی کرے گا، چڑھ جا موری میں، کیا ایسی کوئی کہاوت ہے اردو کی۔ ایک تو اردو کی کہاوت بھی ذہن سے نکل جاتی ہے میرے۔ تو یہ تھی۔ دوسری بات یہ کہ ہندوستان بہت تیزی سے جو ہے وہ حرامی پن دکھا رہا ہے۔ اس نے دریائے نیلم کا پانی بند کر دیا ہے، اور جیسا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر احمد قریشی صاحب نے، چودھری صاحب نے کہا تھا کہ جی اگر تم ہمارا پانی روکو گے تو ہم تمہاری سانسیں روک دیں گے۔ تو یہ لڑائی جو ہے ایک بہت بڑی پانی پہ ہونے جا رہی ہے۔ میرے خیال میں ہندوستانی جو ہیں وہ ریئلائز نہیں کر رہے ہیں، انڈین لوگ ریئلائز نہیں کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ کھیل ہو رہا ہے۔ دیکھیں، ہم تو ریئلائز کر رہے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ جہاں ہمارا نہیں ہے، ہم تو ایک مختصر سے وقت کے لیے آئیں، قیام کریں گے اور چلے جائیں گے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن انڈین لوگ نہیں کر رہے۔ اچھا، ہمیں اتنا نقصان نہیں ہے، انڈیا کو زیادہ نقصان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کی جو اکانومی ہے وہ ہم سے بڑی ہے، انڈیا کے پاس جائیدادیں بڑی ہیں، ان کے پاس زمین لینڈ ہم سے زیادہ ہے، پھر ان کی سلیکون سٹی ہے،
تو مطلب یہ کہ پھر ہم بھی کچھ نہ کچھ ایسا کریں گے کہ جو ان کو اچھی طریقے سے یاد رہے. خیر ایسی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک چھوٹی سی آرمی نے جو ہے اتنے بڑی آرمی کو ہندوستان کی کو 10 تاریخ کو جو ہے وہ مٹی چٹا دی تھی اور وہ بھاگے بھاگے دوڑے دوڑے گئے ٹرمپ صاحب کے پاس اور قدموں میں گر گئے. اب تو یہ بھی نہیں مانتے کہ جی ہاں ٹرمپ نے ہمیں کہا تھا. لیکن کل میں جے شنکر کو سن رہا تھا, وہ کہیں انٹرویو دے رہے تھے, اس اینکر نے جو ہے ان کو گرا لیا. انہوں نے ہاں جی ہاں ٹرمپ نے بند کرائی ہے جنگ, ہم نے تھوڑی کری ہے. تو کہاں کہہ رہے تھے نہیں جی ہم ٹرمپ کے پاس گئے نہیں ہیں. سیدھے لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہندوستان کی جتنی بھی پارٹیز ہیں کہ دیکھیں بہار میں الیکشن ہو رہا ہے, یہ الیکشن جیتنا چاہتا ہے مختلف طریقوں سے, تو آپ ان کو الیکشن نہ جیتنے دیجئے ورنہ یہ آپ کی جو ہے بڑی بے عزتی کروائیں گے. یہ دنیا میں پہلی بے عزتی ہو رہی ہے. دوسری طرف خبر آ رہی ہے کہ چائنا نے جو ہے وہ ہندوستان کے کئی شہروں کو جو ہے اپنے نشانے پہ لے لیا ہے. اب کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی قبضہ ہو گیا ہے, کچھ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نشانے پہ لے لیا ہے. اب میں نشانے کا لفظ استعمال کروں گا یہاں پر کیونکہ ابھی تک میرے پاس ایسی کوئی خبر نہیں آئی کہ اس نے اپنی فوجیں داخل کر دی ہوں. اگر فوجیں داخل کر دیتے ہیں تو اب تک کا بڑا کوہرام مچ جاتا. اب رہی کہ جو اسرائیل دے رہا ہے ان کو ڈرون, تو اب چائنا کیا کرے گا؟ چائنا کے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا رہے گا. اگر یہاں پہ پاکستان کی اگر شکست ہو جاتی ہے, اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک, تو چائنا کی جو انڈسٹری ہے ویپن انڈسٹری وہ تو نیچے گر جائے گی دھڑام سے. تو چائنا کبھی بھی نہیں چاہے گا چائنا اتنا بڑا بادشاہ ہو کے اس موجودہ دور کا جو ہے کنگ ہو کے وہ ایک دم ہار جائے. آئی ڈونٹ تھنک سو. لیکن مجھے لگتا ہے کہ چائنا اس پہ کام کر رہا ہوگا اور اس کے لیے پھر ہمیں اس سے اگلی ٹیکنالوجی کی طرف جانا پڑے گا. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ اسرائیل کو جو ہے آڑے ہاتھوں لینا چاہیے اور اسرائیل کو اب چھوڑنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, جیسے اسرائیل پراکسی کھیل رہا ہے ایسے تم بھی پراکسی کھیلو. اچھا جی, دوسرا یہ کہ بلوچستان میں جو ہے وہ ایک بابل بلوچ کے نام سے اکاؤنٹ پکڑا گیا ہے. تو یہ تو کئی دن پہلے کی بات ہے, تو لاسٹ ٹائم بھی ڈی جی ایس پی آر نے بتایا تھا اور اس کا ہے. تو کیا اتنا مشکل کیا ہے؟ سنائپر ہیں دنیا میں موجود ہیں, کیوں نہیں سنائپر کو یوز کرتی ہماری آرمی؟ یا جیسے یہ کر رہے ہیں پراکسی استعمال کر رہا ہے انڈیا, بالکل ایگزیکٹلی وہی پراکسی آپ بھی استعمال کریں. آپ ان کے لیے تو مشکل ہے, آپ کے لیے تو بہت آسان ہے. ان کے ہاں تو اتنی نفسا نفسی ہے کہ وہاں پہ سکھ ان سے ناراض, مسلمان ان سے ناراض, دلت ان سے ناراض, ناگالینڈی ان سے ناراض, آسامی ان سے ناراض, سکم والے ان سے ناراض, بھوٹان, سب کچھ یہ سارے ناراض بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیوں نہیں ان کو پراکسی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں؟ تو یہ دیکھیں نا, آپ کسی کے گھر میں آگ لگاؤ گے تو کیا آپ کیسے بھول جاؤ گے کہ آپ کا گھر بچا رہے گا؟ دیکھیں نا, جب ہم انگلی آپ کی طرف کریں گے تو 4 انگلی ہماری طرف بھی ہیں. تو یہ بات یاد رکھیے گا. اچھا جی, یہ تو ہوا تھوڑا سا ملکی سیاست پہ یہ کہنا چاہیں گے کہ جی دیکھیں وہ یہ جنگ جیتی ہے تو بالکل ریلیکس ہو کے بیٹھ گئے ہیں, اب وہ آپس میں کر رہے ہیں. کچھ ٹاؤٹ اینکر جو ہیں وہ مجھے ان کی بات اچھی نہیں لگ رہی. دیکھیں اس وقت یکجہتی کا وقت ہے اور وہ آ کے تنقید کر رہے ہیں پی ٹی آئی پہ اور ان کے لوگوں پہ. دیکھیں آپ اتنے ہی اگر سورما کے چودے ہیں نا, میں نے لفظ استعمال کیا سورما کے چودے, تو آپ الیکشن آج کرا لیں, آپ کو آٹے دال کا بھاؤ پتہ لگ جائے گا کہ کون جیتا ہے. لیکن فارم 47 اور 45 والا حساب کتاب نہیں ہونا چاہیے. بالکل جینین الیکشن ہونے چاہیے, نہ آرمی ملوث ہو, نہ پولیس ملوث ہو, نہ کوئی ادارہ ملوث ہو. دوسری بات یہ کہ محسن نقوی کو گرفتار کیا جائے. اس کے علاوہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کو فارغ کیا جائے, وہ بے ایمان آدمی ہے, اس کے ہوتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتا. اور بات یہ کہ یہ الیکشن ایمانداری سے اگر ہو گئے نا تو آج آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ 99.99% سیٹیں تحریک انصاف لے جائے گی. آپ چھوڑ دیں یہ بات کہ تحریک انصاف گئی, آپ دیکھیں کہ وہ لیڈر کیسا ہے عمران خان, کہ جس نے کہا کہ جی میں نے تو باہر آنا ہی نہیں کسی ڈیل کے اوپر, کہ جی ہم اس کو پھانسی دے دیں گے, کہتا دے دو, مارنا مار دو. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ پاؤں تو نہیں پکڑ رہا کہ بھئی تم مجھے باہر نکال دو, آپ جتنے کیس ڈال سکتے ہو آپ ڈال دو,
جو اس کا ووٹر ہے، جو اس سے پیار کرنے والا، اس کو پتا ہے کہ یہ سب سیاست کے اندر ہو رہا ہے، یہ جوابی کارروائیاں کر رہے ہیں، جو آپ کر سکتے ہو کرو۔ ہر اینکر جس کو بھی میں دیکھ رہا ہوں، جاوید چودھری ہو، مبشر لقمان ہو، وہ مزمل ہو، کوئی بھی ہو، وہ آگے ایسے بدبودار منہ کھولتے ہیں، ایسا بدبو کی لپٹیں نکلتی ہیں ان کی۔ اب انہوں نے ٹارگیٹ بنا لیا ہے کہ جی وہ صابر شاکر یہ، وہ عمران ریاض یہ۔ بھائی میں ان کو سنتا رہا ہوں، عمران ریاض کہیں 19-20 ہو گیا تھا، لیکن صابر شاکر نے جب جنگ کے دوران کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ جو غلط بات ہو۔ تو بات یہ ہے کہ، اور دوسری بات یہ کہ میں بھی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہوں۔ میں تو پہلے دن سے اپنی فوج، اپنی عوام، اپنے پاکستان، حتیٰ کہ نواز شریف، شہباز شریف تک کو سپورٹ کیا ہے ہم نے۔ اس نے وہ ہے کتے کا بچہ گوبر لاچاریا، وہ بلاول بھٹو کو گالی دے رہا تھا۔ زندگی میں کبھی ہم نے بلاول کو سپورٹ نہیں کیا، لیکن ہم نے بلاول کو سپورٹ کیا۔ جو بلاول کے اس بیان کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اگر دریائے سندھ میں پانی نہیں بہے گا تو پھر خون بہے گا۔ تو بھائی اپنی زبانوں کو لگام دیں۔ دیکھیں غلط بات ہے، اس وقت ملک جو ہے بڑے نازک حالات سے گزر رہا ہے، آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ دشمن کس طریقے سے کر رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اب تو انہوں نے ٹی ٹی پی کو جو ہے وہ ڈرون دے دیے ہیں۔ اب ٹی ٹی پی ڈرون مار رہا ہے وہاں پہ ہمارے پشتون لوگوں کے اوپر، اور کہہ دیتا ہے کہ جی وہ جو ہے مارے پاکستان آرمی نے۔ ہماری آرمی کو بدنام کرنے کے لیے ٹی ٹی پی یہ کر رہا ہے، صحیح ہے۔ تو اب دیکھیں دشمنوں سے ہمارا چل رہا ہے، آنکڑا چل رہا ہے۔ ادھر ایک جنگ اور کھڑی ہوئی ہے، ایران کی، اسرائیل کی اور امریکہ کی۔ یہ پورا خطہ جو ہے نا، یہ جنگ کی لپیٹ میں آنے والا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ جنگ اس لیے نہیں ہو رہی، یہ جنگ چین کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور ایز اے پراکسی امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ بھارت کو یوز کر رہے ہیں، اور چائنا ہماری طرف ہے، چونکہ چائنا کو یہ پتا ہے کہ اگر یہ پاکستان کو اللہ نہ کرے انہوں نے کچھ کر دیا تو سیدھا وہ چائنا نیکسٹ اسٹیپ ہوئے گا۔ پاکستان از دا بفر زون۔ تو بہرحال انڈیا پوری کوشش کر رہا ہے، لیکن گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس سے بڑے بڑے لشکر دنیا میں دیکھے مسلمانوں نے، اور یہ کیا چیز ہے، یہ بھلے کتنے بھی ڈرون لے آئیں، کچھ بھی لے آئیں، یار دیکھیں تمہارے پاس ڈرون کا دادا بیٹھا ہوا ہے، باپ نہیں دادا بیٹھا ہوا ہے، جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان بڑے پیار سے تمہیں کچھ پرندوں کے بچے دے کے گئے، بلکہ ان کی پیدائش افزائش نسل کرو، وہ اس کو مزید بڑھائے جائیں، سمجھ آئی؟ تو ویسے گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ کرم کرے گا، رحم کرے گا۔ اور یہ ڈرا رہا ہے آگے، وہ ایک آ جاتا ہے، وہ اتنی سنسنی خیزیں پھیلاتا ہے کہ وہ یوں ہونے والا یوں۔ ابے جا بھائی تو اپنا کام کر، جب سے تجھ سے ہم نے سننا شروع کیا ہے تو تب سے ڈرا رہے، اب تو بڑی خبر آ گئی ہے، اب تو یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ وہ اللہ کے بندے لوگوں کے حوصلے بناتے ہیں، حوصلے گھٹاتے نہیں ہیں، حوصلے گھٹانے والی بات نہیں ہے۔ مسلمان جو ہے کبھی ڈرتا نہیں کسی سے، اللہ کے علاوہ وہ کسی سے نہیں ڈرتا، سمجھ آئی؟ دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو بھائی کیا بات ہے، جب پتہ ہی نہیں تھا عربوں کو کہ یہ پانی کے اندر گھوڑے جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے، لیکن اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے دوڑا دیے دشت و دشت۔ اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا کہ دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے۔ اور ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ہمارے ہاں تو وہ چھوت چھات ہے ہی نہیں، ہندوستان میں تو چھوت چھات ہے، یہ دلت ہے، یہ فلانا، یہ ڈھمکانا ہے۔ یہ جو بڑے برہمن ہیں انہوں نے پورے ہندوستان کو جو ہے کڈنیپ کیا ہوا ہے، انہوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اب اس سے کیسے نکلیں۔ اب میں کل بھی دیکھ رہا تھا مسلمانوں کو بڑی بے دردی سے پولیس والوں نے مارا ہے، اور کہو ہندوستان زندہ باد، پاکستان مرد آباد، ان بیچاروں کو مار مار کے انہوں نے دمبا کر دیا ہے۔ اب دیکھیں وہ جو مسلمان جو کہتے ہیں نا، جو پاکستان کے مخالفت کرتے ہیں، جناح یہی کہتا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح یہی کہتے تھے کہ دیکھو تمہیں ہر قدم پہ اپنی حب الوطنی کو ان کو بتانا پڑے گا، باور کرانا پڑے گا، قدم قدم پہ بتانا پڑے گا، یس وی لو انڈیا، انڈیا زندہ باد، انڈیا زندہ باد۔ تم دل سے چاہتے ہو لیکن یہ پھر بھی کہیں گے نہیں، ہمارے سامنے کہو۔ وہ ایک ذرا سا چھوکرا آ جاتا ہے، وہ آگے کہتا ہے بولو بھارت ماتا کی جے، جے شری رام، جے شری رام۔ ابے تیرے کہنے سے کیا ہوگا، دل کی بات ہوتی ہے۔
بات کرتا ہے جے شری رام جے شری رام، تو کتنا بھی جے شری رام کرا لے۔ اور دوسری بات یہ کہ دیکھو بھائی، جس دن موت آئے گی نا، یہ ہمارا عقیدہ مسلمانوں کا، جو رات قبر میں ہے وہ اوپر نہیں ہو سکتی ہے، بس یہ ہماری بات لکھ لو۔ اس سے پہلے یہ کہ وہ مجھے ایک بہت مجاہدین ابھی ایک لڑ رہا تھا، اس کی بڑی پیاری بات لگی، اس نے کہا مرنا تو ہم نے ویسے بھی ہے، اسرائیل کے ڈرون نے ہمیں ویسے بھی مارنا ہے، تو کیوں نہ شہادت کا رتبہ لیں، کیوں نہ مار کے مرے۔ بات تو بڑی سالڈ ہے۔ تو بات یہ کہ ہندوستان ہمیں نہ ڈرائے نہ دھمکائے، ہم ڈرنے دھمکنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ آلدو کہ تم نے ہمارا آدھا بازو کاٹ دیا ایسٹ پاکستان 1971 میں، اس کے باوجود بھی ہم تم سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ پرویز مشرف نے تمہیں کیا کہا تھا کہ آؤ، ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی ہیں۔ ضیاء الحق نے کیا کہا تھا کہ بھئی دنیا میں کم سے کم 52-53 ملک تو ہے نا مسلمان۔ اس زمانے میں 52-53 ہی تھے، یہ آزاد نہیں ہوئے تھے، سینٹرل ایشیا آزاد نہیں ہوا تھا، 52-53 ہی تھے اس زمانے میں۔ تو یہ ہم ہیں نا، اور تم تو ایک ہی ہندو ملک ہو۔ اور دوسری بات یہ کہتے ہیں جی مسلمانوں نے زبردستی پھیلایا۔ ابے بھائی، مسلمانوں نے زبردستی اسلام کہاں سے پھیلا دیا؟ اور دوسری بات ہے آپ یہ کہتے ہو کہ جی ہماری تعداد زیادہ، مسلمان جو ہے 30-40 لاکھ رہ گئے۔ ابے بھائی کہاں سے رہ گئے، میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ بتاؤ جب ہندوستان آزاد ہوا تو کتنے مسلمان تھے؟ 5 کروڑ، 10 کروڑ، 20 کروڑ؟ کتنے مسلمان تھے؟ 2 کروڑ، 2.5 کروڑ، 3 کروڑ؟ اگر 3 کروڑ بھی تھے تو ایک اسلام کے اندر ایک آدمی کو 4 شادی کرنے کی اجازت ہے۔ اگر ایک عورت سے 10 بچے ہوئے تو 40 بچے ہوئے ایک آدمی کے۔ تو بھیا اس حساب سے تو ہم تم سے کروڑوں میں اربوں میں ہیں۔ تم تو ڈنڈی مار رہے ہو سینسس کے اندر، مردم شماری کے اندر تم جو ہے خراب کر رہے ہو۔ ابے مسلمان تو الحمدللہ 3-3 4-4 شادیاں کرتا ہے، اور حکم بھی اللہ کے رسول کا یہ ہے کہ زیادہ شادیاں کرو، قیامت کے دن میں اپنی امت کو سب سے زیادہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو تم بات کرتے ہو یار ہمارے ساتھ، بس بات یہ کہ اس وقت بندر کے ہاتھ ناریل لگ گیا ہے اور وہ اچھالے پھر رہا ہے، سمجھ آئی؟ دیکھتے ہیں بیٹا اب اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ تو آج بھی کہیں گے جی زیب صاحب تو بڑی مثالیں دے جا رہا ہوں اردو کے۔ اچھا بھیا بس اتنا ہی میں نے کہنا تھا، اپنا خیال رکھنا۔ بھئی اب ٹک ٹاک پہ بھی آ گئے ہیں، وہاں پہ فالو کر لیں ہمیں، زیب قریشی ٹی وی کے نام سے، جو یہاں پہ ہے ہمارا یوٹیوب پہ، اسی نام سے جو ہے ٹک ٹاک ہے ہمارا، وہاں پہ فالو کر لیں ہمیں، اور ادھر جو ہے سبسکرائب کر لیں، اور ہاں گھنٹی کا جو بٹن ہے وہ ضرور دبا دیجئے تاکہ جو بھی نئی ہماری ویڈیو آئے وہ ہم آپ تک فوراً پہنچا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔